امجد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. ایک گزارش ہے، آپ باہر سے آئے ہیں. میں نے گزشتہ نہیں پیوستہ جمعہ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا. بیٹھیے مسجد میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بیٹھیے. فی الحال ایک گزارش یہ کروں گا کہ ماسک لگا کے ہے نا. آپ کو لگے گا کہ میں ہی ماسک لگانے کے لیے بول رہا ہوں. میری دوسری چیز بھی سماعت کر لیں. جب نماز فرض کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز فرض جب تکبیر کہی جائے اس کے بعد آپ ماسک نکال لیں. حالت نماز میں نہ لگیں، ٹھیک ہے. ہم کو بھی لگانا تھا لیکن ہم لگا لیں گے تو پھر بولے گا کون اور پھر سنے گا کون، یہ معاملہ ہے. تو آپ کثرت سے اس کا استعمال کریں. حالت نماز میں جب آپ تکبیر کہی جائے یا آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں نہ لگائیں. حالت نماز میں بھی سنتیں پڑھیں نہ لگائیں، ہے نا. کوئی بھی نماز ہو اس وقت نہ لگائیں، لیکن باقی وقت میں لگانے کا اہتمام کریں. ساری مصیبتوں اور دشواریوں کے باوجود میرے رب کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں ذی الحجۃ الحرام جیسا مہینہ عطا فرمایا. یہ اپنی گناہ خوبیوں کی بنیاد پر بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. ہمارے اکابرین سے تو یہاں تک ثابت ہے ذی الحجہ کی جب پہلی تاریخ ہوتی تبھی سے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیتے. عرفہ کا روزہ بہت ہی مشہور روزہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کی زندگی کی عظیم عبادت کو کیا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں حج کہا کرتے ہیں. انسان سب کچھ چھوڑ کر کے گھر کو، تجارت کو، آل و اولاد کو، دوست احباب کو، خیش و اقارب کو، سب کو چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ اپنے پہننے والے لباس کو بھی چھوڑ کر کے ایک سادہ سا کپڑا نیچے لپیٹتا ہے، ایک سادہ سا کپڑا اوپر لپیٹتا ہے، بارگاہ مولا میں حاضر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہی بات، ایک ہی تکبیر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. یہ اس بات کا اعلان رہتا ہے مولا دنیا تو دکھاوے کی تھی
تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے. تیرا بندہ تیری بارگاہ میں دنیا و ما فیہا، وہ عورتیں، بچے، خاندان، تجارت، سب کچھ مولا چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں گیا ہوں، تیری ہی بارگاہ میں آیا ہوں. یہ میری محبت کا اظہار ہے، یہ میری محبت کا اظہار ہے. اور رب تبارک و تعالی، میرا رب، تو نے اپنی بارگاہ میں آنے کی سعادت دی، یہ تیری محبت کا اظہار ہے. ورنہ اپنے گھر میں ہم جب دوسروں کو نہیں آنے دیتے تو رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہ جائے تو اپنے گھر میں دوسروں کو آنے کی اجازت مرحمت فرمائے گا؟ یقیناً نہیں فرمائے گا. آنے کی سعادت اگر عطا فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اس مہینے میں بہت ساری اضافی عبادتیں ہوتی ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی مصیبت کو دیکھ کر کے بڑے بڑے سوال کرنے لگتا ہے. حضرت اس سال قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ حضرت اس سال قربانی کا جو پیسہ ہے وہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سوال ہوا کرتا ہے کیا اس سال عید کی نماز پڑھی جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی؟ بالکل پڑھی جائے گی. ارے ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری جان سے ہے، یہ ہماری عبادتیں ہیں، چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. ذہن میں بیٹھا لو کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. روزہ اگر کوئی رکھے اور یہ بولے کہ نماز چھوڑ دی جائے تو غلط ہے. آپ کو ایام رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے جیسا بھی ماحول کیوں نہ بن جائے، جہاں تک ہمارے اندر اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، جیسے ہمیں عید الاضحیٰ کی دوگانے کی نماز ادا کرنی ہے، ویسے ہی اپنی قربانیاں بھی پیش کرنی ہیں اچھی طرح سے. اور آئندہ کوئی اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھے کہ رخصت مل جائے گی، اس سال قربانی معاف ہے، اگلے سال کر دیں گے، اس کی رقم کو اٹھا کر کے صدقہ کر دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام نحر میں اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. قربانی سے زیادہ سونے کا پہاڑ اگر کوئی تصدق کر دے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک قربانی میں ملا کرتا ہے. ہاں، وبا کے عام ہونے کی وجہ سے، وبا کے عام ہونے کی وجہ سے جیسے مشترکہ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ ذاتی گزارش ہے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں. ذاتی گزارش میں بھی یہ ہے کہ جہاں پر مشترکہ قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پر بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے. اگر مشترکہ قربانی اس طور پر ہو جائے کہ 5-10 آدمی جیسے قربانی کرتے رہیں، گوشت کا الگ انتظام رکھیں اور 2-2 3 کر کے آدمی آتے رہیں، لے کر کے جاتے رہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا بھی اہتمام ہو، اس مشترکہ قربانی کا بھی اہتمام ہو. دشواری یہ ہے کہ اگر 100-200 آدمی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو یہ ایک پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن اگر کچھ اس طور پر آپ اہتمام کر سکتے ہو کہ 10-15 آدمی مل کر کے 100-50 جانور ہو، جہاں پہ لوگوں کا بھیڑ، جہاں لوگوں کی بھیڑ نہ ہو سکے، جہاں لوگوں کا جماوڑا نہ ہو سکے، کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر اس طرح کا اہتمام آپ کرتے ہیں کہ ہمارے رضاکارانہ والنٹیئر آپ کے یہاں لے جا کے گوشت پہنچا دیں گے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ آئیں تو اس وقت میں آئیں، 1-2 آدمی کر کے آئیں، اپنا گوشت کا حصہ لے کر کے چلے جائیں. اگر اس طرح سے اہتمام کر سکتے ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ مشترکہ قربانی کا بھی اہتمام کیا جائے. اور اگر نہیں کر سکتے ہوں اس طرح کا اہتمام تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں میں تو ضرور کیجیے. جس زمانے میں مشترکہ قربانی نہیں ہوتی تھی تو کیا مسلمان قربانی نہیں کرتا تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جب کہ مشترکہ قربانی کا اہتمام نہیں تھا، مسلمان اور زیادہ اہتمام سے قربانی کرتا تھا. آج سے اگر 50 سال پہلے کے اس میں چلے جائیں تو باقاعدہ طور پر مشترکہ قربانی آپ کو نظر نہیں آئے گی.
لیکن کیا اس زمانے میں قربانی نہیں؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی اور بقیہ ایام میں کئی مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ تو سرکار کی بات ہوئی۔ ہم اپنے اسلاف، ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اب وہ گھروں میں جگہ نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے شہر میں رہنا۔ میرا رب شہر کو آباد کرنا بھی جانتا ہے اور غیر آباد کرنا بھی جانتا ہے۔ شہروں میں جگہ کی قلت ہوتی ہے، لوگ جانور نہیں پال پاتے، لیکن آپ اس زمانے کو دیکھیں، آج بھی آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے گھرانے آپ کو مل جائیں گے جنوب ہند نہیں بلکہ شمال ہند میں، جہاں پر باقاعدہ 2-4 بکرے تو پالے ہی جاتے ہیں۔ جس طرح سے گاڑی گھر کی زینت ہوتی ہے، ویسے ہی مسلمان کا نظریہ تھا کہ یہ بکروں کا پالنا بھی ہماری عبادت کی زینت ہے۔ حکم بھی یہی ہے کہ جانور گئے خرید کر کے لے آئے، سیدھا ذبح کر دیے تو کیا عبادت ہوئی؟ یہ تو پیسہ دیا ہو گیا۔ ذرا دل لگا کر کے دیکھو، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گھروں میں جو روٹیاں پکتی ہیں پہلے اس جانور کو کھلایا جاتا تھا جو قربانی کے لیے پالا جاتا تھا۔ ہمارے سامنے ایسے بھی لوگوں کی مثال ہے کہ اس سال جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس قربانی سے پہلے ایک دوسرا جانور خرید لیا جاتا تھا اگلے سال کے لیے۔ تو اس طرح کی مثالیں ہیں۔ لوگ جانور کو پالا کرتے تھے اور گوشت کھانا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ رب العزت تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مولا تو نے حکم دیا ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے اور تیری راہ میں قربان کیا جائے، تو ہم تیری ہی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تیرے ہی لیے ہمارا جینا بھی ہے، تیرے ہی لیے ہمارا مرنا بھی ہے۔ یہ درس ہوتا ہے قربانی کا۔ تو آخر جس جانور کو خریدا گیا، آج تو بہت سارے ایسے بھی افراد ملیں گے جو حصے بک کروا دیتے ہیں۔ ہمارے 4 حصے ہیں، 10 حصے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ جانور کون سا ہے، کس طرح کا ہے، کون ہمارے نام پہ ذبح کیا گیا، کون سا جانور نہیں ذبح کیا گیا، یہ جا کر کے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم یہ تو کہیں گے کہ شرعی اعتبار سے قربانی تو ہو گئی، لیکن لذت قربانی جو حاصل ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ لذت قربانی جو حاصل ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے خون بہا کر کے چلے آئے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پیسہ دے کر کے جانور کو ذبح کر کے چلے آئیں۔ قربانی کا یہ مقصد ہے تمہارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے۔ اس باپ کو یاد کرو جس کو 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی اولاد عطا فرمائی تھی، ایک ہی اولاد عطا فرمائی تھی، اور ان کا حال یہ کہ وہ اولاد بعض لوگوں کے مورخین کے مطابق 12 سال کی تھی، کچھ لوگ 13 سال بولتے ہیں، کچھ لوگ 18 سال بھی بولتے ہیں۔ بھائی کتنے بھی سال ہو، تھا تو وہ بچہ ہی، لے کر کے باپ چل رہے ہیں، اور کس لیے چل رہے ہیں کہ اب اس کو لے جا کر کے ذبح کرنا ہے، اس کو لے جا کر کے ذبح کرنا ہے۔ جس کو زمانہ باپ کہا کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس کو زمانہ بیٹا کہتا ہے اور اسی کو دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا کرتی ہے۔ ذرا وہ درد تو پیدا ہو، ذرا وہ درد تو پیدا ہو۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے گیا ہو گیا تو کتنا درد ہوا ہوگا، اور باپ نے جب چھری چلائی ہوگی تو سوچو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن زبان پر ایک ہی لفظ رہا کرتا ہے کہ مولا میری ساری رضا تیری رضا کے اوپر قربان ہے، میری کوئی خواہش تیری خواہش کے اوپر نہیں ہے، تیری رضا کے مطابق میری ساری زندگی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا درس عمل ہے، سیکھ جاؤ تو 99% جو پریشانی آ رہی ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ 99% جو دشواریاں آ رہی ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا درس دیا گیا
کہ ان صلاتی، ایک جانور کو جب انسان ذبح کرتا ہے، یہی بول کرتے ذبح کرتا ہے، ایک جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، مولا میں متوجہ ہوں، مولا میں رضا چاہتا ہوں، وہ تیری ہی رضا چاہتا ہوں جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ اس دنیا میں اگر مجھے رہنا ہے تو اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمناؤں کے مطابق نہیں رہنا ہے، مولا تیری تمنا، تیری خواہش اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے ان خاندانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب بکرے پالے جاتے تھے، جانور بہت پیار سے، ارے اپنے بچوں کو کھلانے سے پہلے ان قربانی کے جانوروں کو، ان کو کبھی باندھا نہیں جاتا تھا، گھر میں کھلے گھومتے تھے، اور جہاں بچے سوتے ہیں وہاں پر وہ سوتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی اتنا احساس دے رکھا تھا کہ غلاظت بھی نہیں کرتے، غلاظت کرنا ہوتا تو گھر سے باہر چلے جاتے تھے، اس طرح کے۔ اور جانتے ہیں آپ، جب قربانی کی جاتی تھی تو گھر کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا تھا، وہ بولتے تھے کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور ایک پالنے والا جو مالک ہوتا تھا اس کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ جس کو پالا اسی کو قربان کر دیا۔ کہتے ہیں حقیقی قربانی یہی ہے، حقیقی قربانی یہی ہے کہ دل لگاؤ ذرا، اس کے بعد جب دل لگ جائے تب کہو مولا میری خواہش تیری رضا پر قربان ہے۔ زندگی کا مزہ تو اسی وقت ہے، زندگی کا مزہ اسی وقت ہے۔ اب سنیے، بہت سارے لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں قربانی نہ کی جائے، اس وبا کے زمانے میں وہ رقم صدقہ کر دی جائے۔ میں نے پہلے ہی منع کیا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، دیکھو قربانی دو طرح کی ہے، ایک ہے نفل قربانی، ایک ہے واجب۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت، یا اتنا مال تجارت کسی کے پاس ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایک موٹا موٹا حساب رکھ لو کہ آج 35 سے 40 ہزار سے زیادہ اگر رقم ہے کسی کے پاس تو کہتے ہیں وہ صاحب نصاب ہے۔ 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایام نہر ان 3 دنوں کو کہا جاتا ہے جن میں قربانی کی جاتی ہے، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں، ہے نا، 10، 11، 12، ان 3 دنوں کو ایام نہر کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی غریب تھا، 10ویں ذی الحجہ کو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، 11 کو بھی نہیں تھے، 12 کو بھی اگر صاحب نصاب بن گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ 12 کو بھی اگر صاحب نصاب کہیں سے پیسہ آنا تھا، آ گیا، قرضے میں دیا تھا، ڈوب گئے تھے پیسے، جو بھی ہوا کہیں سے بھی آ گئے، اگر 12ویں ذی الحجہ کو بھی 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کو بھی اگر پیسے آ گئے اور 35 سے 40 ہزار کا مالک ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ تعاون کریں، ضرور کرنا چاہیے غریبوں کو، اور اسلام سے زیادہ تعاون کرنا کون سکھا سکتا ہے؟ پریشانی ان رہنماؤں کی زبان پر ہے جو بڑے بڑے اشتہارات دے کر کے اخبار میں چھپواتے ہیں کہ قربانی کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح کا مشورہ دینے والے قوم کا قائد اور قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا۔ صاف لفظوں میں بول رہا ہوں، کل کو کوئی خرفشار نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ویسا کہا، انہوں نے ویسا، قوم کیسا کہہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ کیا کہہ رہی ہے اسی کے مطابق ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ ہماری شریعت مطابق آج انسان بہت غریب ہو چکا ہے، آج انسان بہت غریب ہو چکا ہے، آج اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، کرایہ دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، لوگ واپس جانے پر مجبور ہو چکے ہیں، لوگ گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ محترم اللہ سے دعا کریں، آزمائش ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہے۔ جو رب بیماری دینا جانتا ہے وہی رب شفا بھی دینا جانتا ہے۔ ہاتھ پھیلے تو اسی کی بارگاہ میں پھیلے، کسی اور کی بارگاہ میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے عموماً میں دعا میں کہتا ہوں، مولا اپنی بارگاہ کی محتاجی عطا فرما، غیروں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک جان کے لیے انسان اتنا مر رہا ہے، ایک جان کے لیے انسان اتنا مر رہا ہے۔ میرے رب کی ایک مشیت ہے کہ تجھے اسی میں مجھے بلانا ہے، راضی رہو، رب کی رضا تمہیں حاصل ہوگی، یہاں بھی کامیاب رہو گے،
قبر میں بھی کامیاب رہو گے، حشر میں بھی اٹھائے جاؤ گے تب بھی کامیاب رہو گے۔ ایک وبا میں جو مرتا ہے اس کا مقام ایک شہید کا ہوا کرتا ہے، شہید حکمی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈر کر کے مسلمان زندگی نہیں گزارتا۔ جن قوموں کے پاس مرنے کے بعد کوئی فلسفہ نہیں ہے، ڈرا وہ کرتی ہے، مسلمان کے پاس الحمدللہ الحمدللہ وہ فلسفہ ہے کہ قبر میں بھی جائے گا، 3 سوالات ہوں گے، رسول پاک کی زیارت ہوگی۔ مسلمان اگر دنیا میں اچھے طور پر زندگی گزارے گا تو قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ ہمارے یہاں فلسفہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں تم جیو گے تو 50-60 سال جیو گے، قبر میں تمہیں ہزاروں سال گزارنا ہے، اور حشر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے گی، حشر میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، قربانی جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، جو نہیں ہے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنے کا مال تجارت ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج کے زمانے میں مرد قلاش ہو گیا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، پریشانی پہ پریشانی ہے، گھر کا کرایہ تک نہیں دے پا رہا، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن گھر کی عورتیں قلاش نہیں ہیں۔ جس طرح سے قربانی مرد حضرات پر واجب ہے، اسی طرح سے خواتین پر بھی واجب ہے۔ ان کا سونا ان کو صاحب نصاب بناتا ہے۔ 2 کان کے اگر چھلے بھی اگر مل جائیں، میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت 40,000 سے اوپر ہو جائے گی۔ اور غریب سے غریب عورت رہے، عموماً کچھ نہ کچھ تو اتنا ہوتا ہی ہے، تو عمومی طور پر عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو بہت جلدی بخش دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا۔ سوال یہ ہونا چاہیے ان کے پاس کیا نہیں ہے۔ ارے وہی تو صاحب نصاب ہے۔ مرد تو کبھی قرضے میں ڈوبا رہتا ہے، مرد تو کبھی پیسے نہیں رہا کرتے۔ ایام نہر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غربت میں زندگی گزار دے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے عورتوں کو کہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی صاحب نصاب ہوں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب دوسری چیز، بعض حضرات نفل قربانی کراتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اچھی بات ہونی چاہیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اپنے پیر صاحب کے نام پر برا نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے مرحوم ماں باپ کے نام پر، جو ماں باپ گزر چکے ہیں دنیا میں نہیں ہیں، ان کے نام پر کہتے ہیں یہ جو قربانیاں ہیں یہ نفل قربانیاں ہے نا۔ مرحوم ہو، ماں باپ، خاندان میں کوئی بھی ہو، اپنے بزرگوں کے نام پر، پیران اعظام کے نام پر، یہ جو ہے یہ جو قربانیاں ہیں یہ نفل قربانی ہے، واجب قربانی نہیں ہے۔ دیں گے اچھا ہے، نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو ان قربانیوں کے بدلے میں اگر وہ پیسہ کوئی تصدق کر دے غریبوں پر تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نفل قربانیاں جو دیتا تھا وہ نہ دے کر کے اس کا پیسہ اگر غریبوں میں تقسیم کر دے تو جائز ہے، لیکن جو واجب قربانی ہے اس کا پیسہ اگر سونے کے پہاڑ برابر بھی خرچ کر دے تب بھی واجب سر سے نہیں اترے گا، تب بھی اس کے ذمہ ثابت نہیں ہوگا واجب، اس کو قربانی دینا ہی دینا ہے، قربانی دینا ہی دینا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی، جو قربانی واجب ہے وہ ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور جو ہم نفل قربانی کرتے تھے جیسے بزرگوں کے نام پر، پیران اعظام کے نام پر، والدین مرحوم ہوں ان کے نام پر، بعض لوگ اپنے نابالغ بچوں کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں، یہ سب نفل ہے، یہ سب نفل قربانیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ نفل قربانی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ان کا پیسہ اگر غریبوں میں دینا ہے تو دے دو، لیکن جو واجب قربانی ہے ہرگز اس کا پیسہ غربا میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دل ہے بڑا تو نکال دو، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور جو واجب ہے اس کو ضرور پورا کرو، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور اس بہکاوے میں ہرگز نہ آنا
کہ دنیا کہتی ہے کہ غربا پر تصدق کیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے، اس سال قربانی کا پیسہ دوسروں پہ لگا دیا جائے، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جو عبادت جس وقت ہوا کرتی ہے وہ اسی وقت ہوگی اور اسی طریقے پر ہوگی، اسی طریقے پر ہوگی۔ ایک تو یہ معاملہ، قربانی امسال ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اور سخت بنا دی گئی ہے، اور یہ کرناٹک میں بھی اب سخت ہی ہو گئی ہے۔ مزہ تو اسی کا ہے جب کوئی روکے عبادت سے اور آپ تب عبادت کر کے دکھائیں، جب کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر عبادت کا مزہ کیا ہے؟ تو میں آپ سے واضح لفظوں میں عرض کروں گا، جانور نہیں مل رہے، دستیاب نہیں ہے، یہ سوچ کر کے آپ کو گھروں میں نہیں بیٹھنا، ہرگز نہیں، ورنہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ آج ہی سے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آج ہی سے تیاری میں لگ جائیں، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں، اپنے تعلقات والے لوگوں سے بات کریں، کہاں پر ہے، کیسے ہے، کہاں مشترکہ قربانی مل رہی ہے کروائیں، نہیں مل رہی ہے تو ایک چھوٹا ہی جانور جن کی اللہ نے قوت آپ کو عطا فرمائی ہے اتنے ہی کا خرید کر کے آپ گھر میں رکھ لیں، گھروں میں قربانی کریں۔ ہر اس وبا کے زمانے میں قربانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جس کے جیسے بھی احکامات وغیرہ آ جائے۔ اللہ کا توفیق دے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، گھر بڑا ہے تو بڑا جانور خریدا جائے اور پھر اس میں سب کو شریک کر لیا جائے۔ 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا آپ اہتمام کریں، اور اس زمانے میں تو میں کہوں گا خاص طور سے اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں اور دوسرے کے اندر بھی بیداری لائیں، اور یہ بات بتا دیں کہ دوسروں کے کہنے کی وجہ سے اپنی قربانیاں ہرگز برباد نہ کریں۔ ایک مسئلہ اور آپ سن رہے ہیں، آج کل اشتہارات آتے ہیں، اس میں 2 لفظ لکھے جاتے ہیں، ایک مطلوبہ قربانی، ایک غیر مطلوبہ قربانی۔ مطلوبہ قربانی کا مطلب جس کا گوشت آپ کو چاہیے وہ کتنی ہے؟ 4000 5000، اور جس کا گوشت نہیں چاہیے 2000 2500۔ یہ مسئلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، یہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گوشت اگر چاہیے تو 4000، گوشت اگر نہیں چاہیے تو 2000 2500۔ ارے بھائی قربانی جب ہو رہی ہے تو جانور تو اتنے کے ہی خریدا جائے گا، جانور تو اتنے کے خریدا جائے گا۔ جب جانور خریدا گیا، قربانی کی گئی، آپ بولتے ہیں کہ گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کرا دیں گے، تو گوشت نکلا تبھی تو تقسیم کرایا آپ نے، گوشت نکلا تبھی تو آپ نے تقسیم کرایا۔ تو جب تقسیم کرا سکتے ہیں تو قربانی کرانے والے کو کیوں نہیں دے سکتے؟ قربانی کرانے والے کو جب دینے کی بات آتی ہے تو آپ بولتے 4000، اور جب گوشت نہیں لینے کی بات آتی ہے تو آپ بولتے 2500۔ میرے اعتبار سے یہ غلط ہے، میرے اعتبار سے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر حصہ نہ لیا جائے تو قربانی سستی ہو جائے، اور اگر حصہ لے لیا جائے تو قربانی مہنگی ہو جائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ بس آپ لفظوں میں بول رہا ہوں کہ جہاں پر شبہ بھی ہو مومن کو وہاں سے بھی بچنا چاہیے، جہاں پر شبہ بھی ہو، ارے 2500 کی ہو یا 4000 کی ہو، 2500 کی ہو یا 4000 کی کچھ بھی ہو، ہے تو قربانی کرو، دل سے کرو، جتنا بھی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اطمینان کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو۔ یہ دھوکے بازی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے بہت سارے مقامات سے اس طرح کی خبر آتی ہے جہاں پہ 1500 میں قربانی ہو جا رہی ہے، 1200 میں قربانی جائے، نہیں سمجھ میں آتا مجھے وہ معاملہ۔ ارے اتنا جانور سستا کہاں سے ہو گیا؟ اتنا جانور گاؤں دیہات میں بڑی مشکل سے کہیں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ دیکھو میں ہر جگہ کو غلط نہیں بول رہا ہوں، لیکن عام طور پر یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی کرناٹک اور اسی کی بات بول رہا ہوں
کہ ایک جگہ لکھا جاتا ہے مطلوبہ قربانی 2500، غیر مطلوبہ قربانی 2500 اور مطلوبہ قربانی 4000. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے آپ کو تھوڑی تکلیفی ہوگی، جانور کا اہتمام کریں اور خود سے جا کر کے دیکھیں. مشترکہ قربانی میں حصہ لے سکتے ہوں، مشترکہ قربانی میں حصہ لیں. نہ لے سکتے ہوں تو اپنا جانور خریدنے کی کوشش کریں. اپنا جانور خریدنے کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں 7-8 حصے جیسے لوگ کرواتے ہیں. دکھاوا بھی تو بہت ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 1-1 لاکھ کا بیل خرید کر کے پورے محلے میں نمائش ہوتی ہے، ہار ڈال کر کے گھمایا جاتا ہے. یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ عبادت ہے تو قیامت میں منہ پہ بانٹی جائے گی. اس شہید کے مقام کو سمجھو جس نے اپنا خون اللہ کی راہ میں دیا. اور فرمائے گا اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. عرض کرے گا مولا میں تیری راہ میں خون بہایا. رب ارشاد فرمائے گا تو نے میری راہ میں نہیں خون بہایا، تو نے تو اس لیے خون بہایا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تو تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا، تو جب دنیا میں اجر مل گیا تو آخرت میں اجر کی کس چیز کی تمنا رکھنا ہے؟ آرزو کس چیز کی؟ جو تجھے ملنا تھا وہ تو دنیا میں ہی مل چکا، اب آخرت میں کیا ملے گا؟ اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. محترم اسی طرح سے عبادات میں، قربانیوں میں ہرگز ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور عرض کرتا ہوں، اس مہینے میں 9 ذی الحجہ سے یعنی آنے والے جمعے سے 5 دن جو رہیں گے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے. تو یہ 5 دن تک تکبیریں چلیں گی. جمعہ فجر سے شروع، چاند کی تحقیق ہو گئی 30 کا ہے تو جمعہ سے فجر سے شروع ہو جائے گی. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کو عصر تک رہے گی، مغرب میں نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ جو 5 ایام ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. 10، 11، 12 یہ جو 3 ایام ہیں ان کو ایام نہر کہا جاتا ہے، جس میں قربانی ہوا کرتی ہے، جس میں قربانی ہوا کرتی ہے. اور 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام اسلام مکمل طور پر سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.